دیکھیں کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ میں نفی ہے، الا اللہ میں اثبات ہے، اور یہ دونوں جملے باہم مل کر ایک دوسرے کو واضح کریں گے۔ لا الہ کا معنی کوئی معبود نہیں، تو اس میں نفی ہے اور ساتھ تعطیل بھی مفہوم ہو رہی ہے، کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ لیکن الا اللہ جو ہے آگے وہ تعطیل کی نفی کر رہا ہے، کوئی معبود نہیں مگر تعطیل نہیں، الا اللہ ایک معبود کو ثابت کر رہا ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور الا اللہ اثبات ہے، ایسا اثبات جو نفی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ تو بھائی نفی کہاں ہے؟ لا الہ، لا الہ نفی، تو نفی کا پورا معنی اس بات کے ساتھ واضح ہوگا الا اللہ، اور اس بات کا پورا معنی نفی کے ساتھ واضح ہوگا۔ لا الہ نفی ہے، کوئی معبود نہیں ہے، ہر معبود کا انکار۔ تو کیا یہ نفی تعطیل ہے؟ نہیں، کیونکہ آگے الا اللہ ہے، ایک معبود کا اثبات ہے۔ ایک معبود اللہ، اس کا اثبات ہے۔ تو جو لا الہ میں نفی ہے اس میں تعطیل نہیں ہے، کیونکہ الا اللہ ایک معبود کو ثابت کر رہا ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور الا اللہ میں جو اثبات ہے کہ ایک اللہ معبود ہے، یہ معنی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک لا الہ ساتھ شامل نہ ہو کہ وہ ایک اللہ معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ جیسے آپ ایک جملہ کہیں لا رجل فی الدار الا زید، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے سوائے زید کے، تو لا رجل فی الدار نفی ہے۔ اگر الا زید ان کو ہٹا دیں تو لا رجل فی الدار کا معنی گھر میں کوئی مرد ہے ہی نہیں، تعطیل۔ لیکن جب الا زید ہو سوائے زید کے تو پھر نفی تعطیل کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ آگے ایک جملہ ہے جو اس بات پر مشتمل ہے سوائے زید کے، جو گھر میں ایک بندے کے موجود ہونے کو ثابت کر رہا ہے۔ یہ دونوں جملے باہم مربوط ہیں، لا الہ الا اللہ باہم مربوط ہیں۔ لا الہ میں نفی ہے، کوئی معبود نہیں ہے، مگر تعطیل نہیں ہے کیونکہ الا اللہ آگے آ رہا ہے، ایک اللہ معبود ہے۔ اور الا اللہ میں اثبات ہے ایک معبود کا، اور اللہ کے سوا سارے معبودوں کا انکار کرنا پڑے گا کیونکہ شروع میں لا الہ ہے۔ اور توحید کا عقیدہ جو ہے وہ پورا عقیدہ نفی اور اثبات کے ساتھ، وہ توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، توحید اسماء و صفات ہو، نفی اور اثبات کے ساتھ۔ ایک اللہ معبود ہے یہ اثبات ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ نفی۔ سارے اسماء و صفات کے بارے میں یہ عقیدہ کار فرماؤ، ایک اللہ مشکل کشا ہے یہ اثبات ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے یہ نفی۔ ایک اللہ حاجت روا ہے یہ اثبات ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں یہ نفی ہے۔ نفی اور اثبات کے بغیر عقیدہ توحید مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اللہ عالم الغیب ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، یہ نفی، اثبات اور نفی پوری توحید میں کار فرما رہیں گے۔ نہ خالی نفی توحید ہے،
نہ خالی اس بات توحید ہے، بلکہ توحید کا عقیدہ ہر باب میں نفی اور اس بات کے ساتھ ہے۔ ایک اللہ کو سجدہ کرنا یہ اس بات ہے، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا یہ نفی۔ قربانی ایک اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا کسی کے نام پر ذبح نہیں کر سکتے، اس بات اور نفی۔